یہ قومی خزانے کا در ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان۔ غزہ والے ہم سے بازی لے گئے کہ وہ شہید ہوتے ہیں تو میڈ ان اسرائیل کے اسلحہ سے، ہم زخمی، شہید، مضروب، شدید زخمی ہو رہے ہیں تو وہ میڈ ان پاکستان سے۔ ہم بھی میڈ ان پاکستان، ہمیں مارنے والے بھی میڈ ان پاکستان، جس اسلحہ سے مارا جا رہا ہے وہ میڈ ان پاکستان۔ تو آخر کون لوگ ہو تم، گولی کیوں چلا رہے ہو؟ اور آپ کا بین الاقوامی وہاں وہ بات کر کے آنا، یہ آپ کے اعمال ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، آپ یہ وعدے اور وعید کر چکے ہیں۔ اس لیے فلسطین کے حق میں مضبوط ترین اٹھنے والی آواز کو ہر ظلم سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے اور جو اسرائیل کے خلاف مضبوط آواز ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان بطش ربک لشدید، اسرائیل نے چاہا کہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان مٹ جائیں، لیکن دیکھیں آج پوری دنیا میں ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ تم نے یہ چاہا کہ یہاں غزہ کی آواز، یہاں فلسطین کی آواز بلند نہ ہو، تو یہ یاد رکھنا آج پاکستان کے ہر طبقہ ہائے فکر سے لوگ، ہر شعبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور ابھی ہم سے رابطہ کیا گیا عیسائی کمیونٹی نے، انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے احتجاج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، فلسطینیوں میں، پوری دنیا میں اگر ہمارے باقی لوگ نکل رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ کے جناب اس مارچ میں شامل ہو رہے ہیں، اور باقی ساری کمیونٹیز نے بھی رابطہ کیا۔ تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں پاکستانیوں کو اور تمام ان عشاق کے قافلوں کو اور ان نہتے اور مظلوموں کے حمایتیوں کو کہ آپ نے ہر جبر کا سامنا کیا، اور ہسپتال کے اندر زخمی جو کرٹیکل زخم تھے، بہت سارے لوگ جو ہماری آنکھوں کے سامنے طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے رستے میں اور بہت سارے جا کر ہسپتالوں میں جن کو غائب کر دیا گیا ہے۔ ہم اس وقت کچھ بھی حتمی تعداد نہیں کہہ سکتے کہ جناب کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، بے شمار ہے، اور جو گولی لگنے کی وجہ سے زخمی لوگ ہیں جو ہمارے پاس آئے اور پھر گئے طبی امداد کے لیے یا سامنے تھے، ان کی تعداد 100 سے بالکل زیادہ ہے، جو بالکل، اور ان میں سے اکثر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اعضاء کاٹے بغیر بات نہیں بنے گی، یا ان کے اعضاء موقع پر ہی کٹ گئے ہیں، اور یہ حالت ہے۔ اور ہمارا یہ مارچ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا مارچ اسرائیل کے خلاف ہے، اس کے ظلم کے خلاف ہے، اور لیکن ان ہٹ دھرموں اور ان بے لگام زبانوں والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ تو نیتن یاہو بھی نہیں بول پاتا جتنی ڈھٹائی سے جھوٹ آج تم پاکستان میں پھیلا رہے ہو۔ کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی دھرنا نہیں تھا، یہ تو صرف یکجہتی تھی، اور یکجہتی پورا پاکستان، پوری دنیا کر رہی ہے۔ ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم نے یکجہتی کی ہے؟ جی مزید یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اگر غزہ کے ان مظلوموں کی قربانیوں سے بات جناب برلن اور جناب اوسلو اور سڈنی تک آ گئی ہے تو انشاءاللہ ان غلاموں کی، ان قربانیوں کی وجہ سے، ان غزہ کے حمایتیوں کی اور امام الانبیاء محمد عربی کے ان غلاموں کی، سچے غلاموں کی ان قربانیوں کی وجہ سے یہ بات پوری دنیا پر عیاں ہو جائے گی۔ اور ایک بات کہی تھی کہ ہم جناب غزہ والوں کی یہ قربانیاں منافق اور جناب مسلمان کی پہچان کرا دیں گے، اور یہ پہچان لگتا ہے ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔